السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایمان والوں کے لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ جب کوئی اچھی بات بھی کسی سے شیئر کریں تو اس میں بہت رعایت رہے اس بات کی کہ خیر کے ساتھ شر بھی نہ چل رہا ہو۔ اصل میں شیطان اور شیطان کے حواریوں کا ایک زبردست طریقہ واردات یہ ہے کہ انسان کی روحانیت کو خراب کیا جائے، اور اس میں جن جن ذرائع کو استعمال کر کے انسان کو برائی میں مبتلا کیا جا سکتا ہے اس میں سب سے زیادہ سماعت اور بصارت ہے۔ یہ دو راستے ایسے ہیں کہ جو بہت شدت کے ساتھ، بہت تیزی اور بہت سرعت کے ساتھ انسان کو برائی کی طرف، گناہ کی طرف، اللہ کی بغاوت اور اس کی نافرمانی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ آدمی کوئی چیز دیکھ رہا ہے، اس سے بہت تیزی سے تاثر لیتا ہے، کوئی چیز سنتا ہے، اس سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اور جلدی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو ذرائع بڑے اہم ہیں۔ عموماً یہ کام جو کمپنی کی صورت میں ادا کیا جاتا تھا پہلے، وہ اب میڈیا نے لے لیا ہے۔ اب صحبت صالح ملنا آسان نہیں، صحبت طالح بہت آسان ہے اور بہت فریکوینٹلی اور بہت آسانی سے اویلیبل بھی ہے۔ اس قدر وفور ہے کہ آدمی چاہے بھی تو اس سے نہیں بچ سکتا، الا یہ کہ وہ سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور کرے۔ تو اس صورت میں خاص طور سے وہ لوگ کہ جن کو شعور ہے، جو فکر آخرت رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور اتباع میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ جب خیر کی کوئی بات پہنچائے تو اس کا خیال رکھیں کہ اس کے کانسیکوینسز اور کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک اچھا میسج جو پہنچایا جا رہا ہو کسی چھوٹے کلپ کے ذریعے، اس میں بہت اچھی بات ہو جو بظاہر فائدہ مند بھی نظر آتی ہو، تو اس میں ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ اب یہ چیز اگر میں فارورڈ کروں تو گو اس میں باتیں اچھی ہیں، لیکن کیا اس کا کانٹیکس، اس کے کانٹینٹس، اس کی ہر ادا، اس کے اندر جو سٹائل ہے کہنے کا، جو خیال انداز ہے، وہ کسی کو منفی طور پہ متاثر کر سکتا ہے کہ نہیں۔ آپ نے کلپ بھیجی جس میں پیغام بہت زبردست تھا، بات بڑی اہم تھی، سبق آموز تھی، لیکن ایسی ضروری نہیں تھی کہ اس کو اگر نہ پہنچایا گیا تو اس سے کتمان حق ہوگا، تبلیغ کا یا بات پہنچانے کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ قیامت میں سوال ہوگا کہ تم نے یہ حق کا پیغام کیوں نہ پہنچایا۔ بس ایک اچھا پیغام تھا، پہنچا دیتے تو بس ٹھیک تھا، جائز تھا، شاید اس میں ثواب بھی یقیناً تھا اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو جاتا، لیکن ضروری نہیں تھا۔ تو جب بھی کوئی کام کیا جا رہا ہے اس میں دیکھا جائے کہ دینی کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن کیا لازم بھی ہے یا کوئی اور کام بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں کہ نہیں۔ تو جو چیز فارورڈ کی اس میں پیغام اچھا تھا، ضروری نہیں تھا لیکن اچھا تھا، آخرت کے حساب سے بھی اہم تھا، دنیا کے حساب سے بھی، دونوں میں سے، لیکن ساتھ اس میں کوئی گناہ شامل تھا۔ مثلا نامحرموں کی تصویر تھی، نامحرموں کی ایسی تصویر تھی کہ جو ہیجان خیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ خیال نہیں کیا، میسج اچھا تھا، لیکن برہنہ لوگ کھڑے ہیں، نیم برہنہ لوگ کھڑے ہیں۔ مردوں کی سطر کھلی ہوئی ہے، یعنی ران کھلی ہوئی ہے، عورتوں کا سینہ کھلا ہے، ران کھلی ہے، ہاتھ کھلے ہیں پورے، بازو، بال تو کوئی اب پردے میں اور سطر میں شماری شاید نہیں کرتا، اور ساتھ بیک گراؤنڈ میں کوئی میوزک بھی چل رہا ہے، وہ بھی اب کوئی کنسیڈر ہی نہیں کرتا۔ دینی پروگرامز میں بھی، دینی باتوں کے پیچھے بھی اب لوگ میوزک لگاتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ اس کو جائز اور ناجائز قرار دیا جائے، اس کی ضرورت یا اس کے فائدے پر تو بات کی جا سکتی ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ تو یہ سب لمنل میسیجز جو جاتے ہیں، یہ روح کی بالیدگی کو خراب کرتے ہیں، روح کے اندر تزکیہ اور تعلق مع اللہ کی یا مادہ پرستی کے مقابلے میں روحانیت کی طرف، آخرت کی طرف، دنیا کے مقابلے میں، شیطان اور نفس کے مقابلے میں رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو انسان کا میلان ہوتا ہے، اس کو یہ ڈائیورٹ کرتی ہیں، اس کو یہ موڑ کے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے مختلف جو سگنلز ہیں اور مختلف جو یہ امپلسز ہیں،
اسی لیے میسج کے بارے میں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں سائیڈ ایفیکٹس، کمپلیکیشن، اس خاص بات کے ساتھ خراب کون کون سی بات بھی ساتھ جا سکتی ہے، اور روک لے جائے. تو ذرا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیا چیز فارورڈ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب یہ کلپ ہوا بہت اچھا شاید اس کے، لیکن 7-8 سیکنڈ کے اندر 3-4 سیکنڈ میں ہی سمجھ میں آ گیا کہ اس کو آپ بہت دیر تک جاری نہیں رکھ سکتے. 2-2.5 منٹ کا جو کلپ ہے، اور جو لوگ دیکھیں گے نظر سے کچھ نہ کچھ ان کی جو سگنلز جائیں گے وہ ان کی روحانیت کو خراب کریں گے. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں تو یہ غفلت کی طرف جانے والی چیز ہے. آدمی کا ذہن ادھر سے مائل ہو کر ہٹ جاتا ہے اور اس طرف خیال جانے لگتا ہے. وہ گناہ کی طرف خیال نہ بھی جائے، لیکن اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی کوئی چیز ہو تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. ایسے کام شیطانی لوگ دنیا جہاں میں کر ہی رہے ہیں، ہم اس کا حصہ نہ بنیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.